اداکارہ فردوس نے فلم ہیر رانجھا سے بے پناہ شہرت حاصل کی۔ اس کے عشق بھی بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ اکمل سے اس نے شادی کی، لیکن اعجاز کے ساتھ شادی نے بہت زیادہ شہرت حاصل کیا۔ فردوس کی زندگی کا سب سے زیادہ المناک پہلو یہ ہے کہ اس نے نشہ بھی کیا اور اس نے ایک اپنے کم عمر نوجوان ہیرو یعنی کہ شاہد کے ساتھ بھی عشق فرمایا اور اس سے ایسا ایک سبق حاصل کیا جو اس کی زندگی میں آخر تک اس کو یاد رہا اور آج بھی فلمی حلقوں میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اکمل اور فردوس کا ساتھ بہت طویل تو نہیں رہا مگر بے حد پر لطف رہا۔ ان دونوں نے کامیابیاں، کامرانیاں اور شہرت بھی سمیٹی اور ایک دوسرے کی رفاقت میں ذہنی اور جذباتی لذتوں کے خزانے بھی لوٹے۔ فردوس نے چند مہینے اکمل کی موت کے بعد اس کا سوگ منایا اور اس کے بعد دوبارہ زندگی کی عیاشیوں کو سمیٹنے کے لیے نئے افق اور نئے ساتھی تلاش کرنے لگی۔ پھر جب اس نے 1971 میں فلم آنسو میں شاہد کے ساتھ کام کیا تو اس کا جذبہ محبت ایک بار پھر عود آیا۔ شاہد ایک نو عمر، خوبرو اور خوش اتوار اداکار تھا۔ آنسو میں وہ فردوس کے بیٹے کا کردار ادا کر رہا تھا، لیکن یہ رشتہ محض فلم کے سیٹ تک محدود تھا۔ شاہد کا بھولا پن اور رہنائی آخرکار فردوس کے دل پر اثر کر گئی اور بہت جلد ان دونوں میں چوری چھپے ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ فردوس عمر میں شاہد سے بڑی تھی اور تجربے میں بھی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ شاہد ایک نوآموز اور ناتجربہ کار نوجوان تھا، لیکن صنف مخالف کے لیے وہ کشش رکھتا تھا۔ خود فردوس کا معاملہ بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ وہ ایک انتہائی دلکش اور بھرپور عورت تھی جس کو نسوانی کشش کا شہکار کہا جا سکتا ہے۔ جب یہ دونوں مخالف قوتیں یکجا ہوئیں تو شعلہ بھڑکنا لازمی تھا۔ اس بارے میں علی سفیان آفاقی نے لکھا ہے، اس پسندیدگی کا اظہار پہلے فردوس کی جانب سے ہوا۔ شاہد اسے ایک سینئر اداکار سمجھ کر اس کی عزت کرتا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ فلم کے سیٹ پر کیمرے کے سامنے وہ جس عورت کو ماں کہہ کر پکارتا ہے وہ دل ہی دل میں اس کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہے اور اس کے قرب کے بہانے تلاش کر رہی ہے۔ شاہد نے پہلے بہت اپنا پہلو بچایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا فردوس کے قریب جائے، لیکن فردوس نے اشاروں کنایوں میں سمجھایا، مگر شاہد اس کی نگاہوں اور اشاروں کو مفہوم نہ سمجھ پایا، یہاں تک کہ فردوس نے کھلم کھلا اظہار محبت کر دیا۔ شاہد کے لیے یہ ایک انوکھا اور غیر متوقع تجربہ تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کی زندگی میں چند عورتیں آ چکی تھیں جن میں اداکارائیں بھی شامل تھیں۔ پختہ کار عورتوں میں شاہد کی دلچسپی فلمی صنعت میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ اس سے پہلے سیما کے ساتھ اس کی رفاقت کی داستانیں اسکینڈل کی صورت اختیار کر چکی تھی، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ صف اول کی ایک ہیروئن اور فردوس کے پائے کی کوئی حسین و جمیل عورت بھی اس کے نزدیک آ سکتی ہے۔ بہت جلد ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں اور دونوں کی وارفتگی بڑھنے لگی۔ شاہد کی محبت ایک پرلطف اور لذت انگیز تجربہ تھا، مگر فردوس شاہد کی زندگی کے دوسرے رخ سے واقف نہ تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر وہ ایسے عارضے میں مبتلا ہے جس کا علاج کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ فردوس نے شاہد کو پیار کے نت نئے زاویوں کے ساتھ مختلف نشہ آور اشیاء سے بھی آشنا کر دیا تھا۔ شاہد نے اس سے پہلے صرف شراب کا نشہ چکھا تھا، دوسری خمار انگیز لذتوں کا اسے کوئی علم نہیں تھا۔ فردوس نے اسے نت نئے ذائقوں سے آگاہ کیا اور شاہد اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ ان دونوں کی ملاقاتیں شدت اور طوالت اختیار کرنے لگیں، یہاں تک کہ ان کا ایک دوسرے کے بغیر رہنا محال ہو گیا۔ اسٹوڈیو کی چار دیواری میں وہ ایک دوسرے سے بے تعلق نظر آتے تھے اور ضروری باتوں کے علاوہ گپ شپ اور ہنسی مذاق بالکل نہیں کرتے تھے، مگر یہ بات کسی کے علم میں نہیں تھی کہ فرصت کے اوقات وہ کہاں اور کس طرح گزارتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی خوبصورتی سے چھپایا ہوا راز تھا جو افشا نہ ہوتا اگر شاہد ایک رات نشے میں مدہوش ہونے کے بعد جذباتی دورہ میں مبتلا نہ ہو جاتے۔ ایک رات وہ دونوں میانی صاحب کے قبرستان سے پکڑے گئے۔ آج کے لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ موجودہ سمن آباد کا ایک بڑا حصہ کسی زمانے میں قبرستان ہی تھا اور آج بھی سمن آباد کی بڑی شاہراہ کے عقب میں قبرستان موجود ہے۔ میانی صاحب کا قبرستان ایک انتہائی وسیع و عریض علاقے میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے بعض حصے اس قدر غیر آباد اور سنسان اور ویران تھے کہ دن کے وقت بھی کمزور دل لوگوں کا گزر وہاں سے نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایک صبح لاہور کے لوگ اخبارات میں یہ خبر پڑھ کر حیران رہ گئے کہ رات کے میانی صاحب کے قبرستان میں اداکارہ فردوس اور اداکار شاہد پھول کپاڑا کرتے ہوئے پائے گئے۔ اطلاع کے مطابق بہت رات گئے قبرستان کے درمیان سے گزرنے والی سڑک پر سے گزرتے ہوئے بعض لوگوں کو قبرستان کے ایک حصے سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ رات تاریک تھی اور سرد بھی، ایسے میں قبرستان کے ایک حصے سے ایک زنانہ اور مردانہ آواز سنائی دینا بہت غیر معمولی بات تھی۔ سناٹا تھا، آوازیں بہت دور تک چلی گئیں اور چیخ و پکار بھی سنائی دینے لگی۔ آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے اور کچھ جی داروں نے ہمت کر کے لالٹین لے کر قبرستان کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب وہ ایک قبر کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے تاریکی میں دو سائے دیکھے، ان میں سے ایک مرد تھا اور دوسری عورت۔ مرد ایک قبر سے لپٹ کر رو رہا تھا اور عورت اس کو تسلیاں دے رہی تھی۔ جب یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ بدروح ہیں یا بھوت پریت نہیں ہیں بلکہ گوشت پوش کے انسان ہیں تو لوگ ان کے نزدیک گئے اور لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پاکستانی سکرین کی ساحرہ فردوس اور ان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیرو شاہد ایک قبر سے لپٹ کر آہذاری کرنے میں مصروف تھا۔ دونوں ہی اپنے ہوش میں نہیں تھے۔ محلے والوں نے ان دونوں کو سنبھالنے کی کوشش کی اور شاہد کو بڑی مشکل سے اس قبر سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہوئے، جو بقول شاہد کے اس کی مرحومہ والدہ کی قبر تھی۔ بات بہت آگے بڑھ جاتی اور پولیس کچہری تک نوبت جاتی اگر بعض لوگ ان دونوں کا لحاظ کر کے انہیں تماشائیوں کے ہجوم سے بچا کر
کر نہ لے جاتے۔ اگلے دن فردوس نے یہ بیان دیا کہ رات گئے شوٹنگ سے فارغ ہو کر وہ لوگ گھر جا رہے تھے کہ شاہد کو اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کا خیال آ گیا۔ وہ قبر تلاش کرتا رہا اور پھر ایک قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ فردوس اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، بس اس کے سوا کوئی اور بات نہ تھی۔ یہ وضاحت کسی کو مطمئن نہ کر سکی، لیکن اس حوالے سے فردوس اور شاہد کی رفاقت کی داستان منظر عام پر آ گئی۔ فردوس کے لیے یہ تمام واقعہ بے حد پریشان کن تھا۔ ادھر شاہد کو دوسرے دن کچھ یاد ہی نہ تھا کہ گزشتہ رات وہ مدہوشی کے عالم میں کہاں پہنچ گیا تھا اور اس کی اور فردوس کی داستان محبت کس قدر عام ہو چکی ہے۔ محبت کا یہ عجیب و غریب انداز بالکل انوکھا اور ناقابل یقین تھا، مگر یہ ایک ٹھوس حقیقت تھی جسے جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اگلے روز فلمی دنیا میں یہ رنگین و عجیب داستان ہر ایک کی زبان پر تھی اور ہر شخص اپنی عقل اور دانش کے مطابق اس کے اسباب بیان کرنے کے ساتھ رنگین داستان کی خاطر اس میں مزید اضافہ بھی کر رہا تھا۔ شاہد نے تو اس بات کا زیادہ اثر نہیں لیا، مگر فردوس اس کے بعد بہت زیادہ محتاط ہوگی۔ اس کے بعد شاہد کی اس وارفتگی اور دیوانگی کے کچھ اور پہلو بھی فردوس کے سامنے آئے تو اس نے اس شخص سے کنارہ کشی کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کی وجہ سے دنیا بھر میں اس کے عشق کا ڈھنڈورا پٹ گیا تھا۔